ایک بار صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے، جس میں سے پہلا سوال تھا انسانوں کی روح کی حقیقت کیا ہے، دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں، اور تیسرا سوال تھا حضرت ذوالقرنین کے بارے میں۔ اور اس تیسرے سوال کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کہف میں دے دیا ہے۔ لیکن حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ہی سورہ کہف میں ایک ایسی قبیلے کا ذکر آیا ہے جو قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور جب قیامت نزدیک آئے گی تب یہ قبیلے قیامت سے پہلے پیش آئیں گے، اور جب یہ آئیں گے تو پوری دنیا میں تباہی بربادی لے کے آئیں گے، اور ہر طرح صرف تباہی دکھائی دے گی۔ یہ لاکھوں لوگ اور جانوروں کو مار دیں گے، پیڑوں کو ختم کر دیں گے۔ ان کی وجہ سے پوری دنیا میں کھانے اور پینے کی کمی ہو جائے گی، اور اس قبیلے والے کو یاجوج اور ماجوج کہتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے یہ قبیلہ آج بھی ایک انجام دیوار کے پیچھے قید ہے، جسے حضرت ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے قید کیا تھا۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کون تھے اور وہ کتنے طاقتور تھے جنہوں نے اس قبیلے کو قید کر دیا تھا، اور یہ یاجوج ماجوج کون تھے، اور یہ کون سے نبی کی اولادوں میں سے ہیں، اور انہیں کیوں پوری دنیا میں تباہی مچائی تھی، اور ان کا خاتمہ آگے چل کر کیسا ہوگا۔ جاننے کے لیے آج کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہ انہیں ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں، وہ ذوالقرنین کے ٹائٹل سے فیمس کیوں تھے۔ انہوں نے دنیا کے دونوں سنگھوں کا دورہ کیا تھا، اور کچھ کام کہنا تھا کہ ان کے سامنے 2 پنڈلیاں گزر چکی ہیں، اور ایک پیڑھی کا گیپ 100 سالوں کا تھا، اور کچھ کا کہنا تھا کہ حضرت ذوالقرنین کے پاس لوکس تھے جس وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا تھا، اور ایک طرف انہیں سکندر بھی کہتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کوئی نبی نہیں تھے، وہ اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو دنیا کا بادشاہ بنایا تھا۔ انہوں نے پورے دنیا میں رول کیا تھا۔ اتہاس کے پنوں میں صرف 4 ہی ایسے راجا ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں راج کیا تھا، جس میں 2 مسلم تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور 2 نان مسلم تھے، بخت النصر اور نمرود۔ قرآن کی آیت سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے 3 جرنی کا ذکر آیا ہے، جو کافی ونڈرفل اور ٹرسٹ ہے۔ سکندر ذوالقرنین کی پہلی جرنی بہت ہی عجیب تھی۔ وہ ویسٹ کی طرف روانہ ہوئے، اور جتنی بھی جگہ انسانوں سے بھری تھی وہ ہر جگہ گئے، اور آخر میں حضرت ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک جہاز کالے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ لیکن جب انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی جہاز نہیں بلکہ سورج تھا، جو سمندر کے کالے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ اور اسی جگہ سے حضرت ذوالقرنین کے سامنے کچھ ایسے لوگ پیش آئے جنہوں نے جانوروں کی کھال کو پہنا رکھا تھا۔ وہ کافی طاقتور تھے اور ان کی ایک بہت بڑی فوج تھی۔ وہ خود کو ناسک کہتے تھے، لیکن حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کو ہرا دیا، جس میں سے کچھ ایمان لے آئے اور کچھ مارے گئے۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین اپنے دوسرے سفر کے لیے ایسٹ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں وہ ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچے جہاں سے سورج اگتا ہے، اور وہ وہاں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ
جن کے پاس رہنے کے لیے نہ کوئی جگہ تھا اور نہ ہی کوئی، وہ پہاڑوں کے گفاؤں میں رہتے تھے۔ جب سورج ڈوبنے لگتا تو وہ گفاؤں سے باہر نکل کے اپنے لیے کھانے کا بندوبست کرتے تھے۔ ان لوگوں کو منس کہتے ہیں، لیکن حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کو بھی ایزلی ہرا دیا، جس میں سے کچھ ایمان لے آئے اور جو ایمان نہیں لائے انہیں سکندر ذوالقرنین کی آرمی کے ذریعے مار دیا گیا۔ اب اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے اپنے تیسرے سفر کے لیے نارتھ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں وہ دو پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک جگہ پر پہنچے جہاں کے لوگ کافی عجیب و غریب لینگویج بولتے تھے، جسے سمجھ پانا بہت ہی مشکل تھا۔ حضرت ذوالقرنین سائنس لینگویج کے ذریعے ان سے جڑ گئے۔ پہاڑوں کے بیچ رہ رہے ان لوگوں کی شکایت تھی یاجوج ماجوج کے ظلم کو لے کر۔ یاجوج ماجوج جسے لوگ اور میں گوگا بھی کہتے ہیں، بہت سی روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے ونشجوں میں سے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ یاجوج ماجوج ایک ٹیررسٹ گروپ ہے جو طاقتور ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ وہ جانوروں کی طرح رہتے ہیں، وہ بے خوف لڑتے ہیں، وہ فاصلے کا موسم میں اپنی گفاؤں میں باہر نکلتے ہیں اور ہماری ساری فصلیں سبزیاں کھا جاتے ہیں اور ہماری ساری سوکھی جھیلیں سے جل پی جاتے ہیں۔ انسانوں، جانوروں، سانپ، بچھو اور گرگٹ سبھی طرح کے چھوٹے بڑے جانوروں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے ریکویسٹ کیا کہ وہ انہیں یاجوج ماجوج کو قہر سے بچائیں، بدلے میں وہ انہیں کافی تحفے دیں گے۔ لیکن سکندر ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے کسی بھی تحفے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے، تمہیں بس ضرورت ہے کہ مجھے تم فزیکل ٹیسٹ کے ساتھ مدد کرو۔ اس کے بعد سکندر ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے بیچ ایک نیو کھودی اور جب اس میں پانی بھرنے لگا تب حضرت ذوالقرنین نے اسے پتھر اور پگھلے ہوئے تانبے سے بھر دیا اور اوپر سے نیچے کی اور لوہے کی چادر رکھ دی اور اس میں جلتے ہوئے کوئلے اور لکڑی سے اسے بھر دیا اور پھر اس میں آگ لگا دیا گیا۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے برابر ایک دیوار کھڑی کر دی اور اسی دیوار میں کوئی گیپ نہ رہا، اس لیے اس نے دوبارہ سے پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا جس سے دیوار کافی مضبوط اور سخت ہو گئی، اور اس طرح سے حضرت ذوالقرنین نے دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کر دیا۔ اور آج کے اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں بھی کوئی بھی اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتا کہ یاجوج ماجوج کون سے پہاڑ کے پیچھے قید ہیں، کیونکہ اللہ نے اس دیوار کو انسانوں کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا ہے۔ یاجوج ماجوج ہر دن اسی دیوار کو چاٹنے لگتے رہتے ہیں اور جب شام ہوتا ہے تو اس میں سے ایک کہتا ہے کہ چھوڑو، باقی کا حصہ ہم کل توڑیں گے، لیکن جب وہ اگلے دن آتے ہیں تو دیوار کو توڑنے تو وہ دیکھتے ہیں کہ دیوار تو پہلے کی طرح ہی ہے اور پہلے سے مضبوط بھی ہے، اور پھر سے وہ دیوار کو توڑنے میں لگ جاتے ہیں، اور جب وہ توڑتے توڑتے تھک جاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دیوار کو واپس سے جوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایک دن اس میں سے ایک کہے گا کہ انشاءاللہ ہم دیوار کو کل توڑیں گے، تو اللہ یاجوج ماجوج کو دیوار توڑنے دیں گے، اور جب قیامت نزدیک ہوگا تب جا کے یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کے واپس سے نکلیں گے اور وہ پوری دنیا میں آتنک مچا کے رکھ دیں گے۔
ہر طرف صرف خون ہی خون ہوگا، لیکن وہ 3 ہولی پلیسز میں انٹر نہیں ہوں گے۔ پہلا مکہ مکرمہ، دوسرا مدینہ منورہ اور تیسرا بیت المقدس۔ پوری دنیا میں یاجوج ماجوج کا آتنک ہو رہا ہوگا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ آسمان سے کیڑوں کی بارش کریں گے اور یاجوج ماجوج کی گردن کو کھا جائیں گے۔ تب ان کے بعد اللہ کی بارش کرے گا، جس سے یاجوج ماجوج کی سڑی ہوئی لاش پانی میں بہہ جائے گی، جس سے یاجوج ماجوج کا پورا طرح سے صفایا ہو جائے گا اور اس طرح سے یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔